بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک حبشی غلام تھا۔ میرا مالک بہت سخت تھا، وہ مجھ سے ہر وقت کام لیتا رہتا تھا، کبھی بھی مجھے آرام نہیں کرنے دیتا تھا، مجھے ہر وقت کام میں لگے رہنے کا حکم دیتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے میں کسی اور جگہ آیا جایا نہ کرتا تھا، اسی لیے مجھے زیادہ تر لوگوں کے بارے میں علم نہ ہوا کرتا تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا تھا اور نہ مجھے دین اسلام کے بارے میں علم تھا کہ یہ کیسا دین ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، میں اپنے مالک کے حکم کے مطابق جو پیس رہا تھا۔ مجھے سخت سردی لگ گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے سخت بخار ہو گیا۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ آرام کرنے کے لیے میں لیٹ گیا اور اپنے اوپر چادر لے کر سو گیا۔ اتنے میں میرا مالک مجھے دیکھنے کے لیے آیا کہ میں نے کتنے جو پیسے ہیں۔ جب اس نے مجھے سوتے دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے میرے جسم سے چادر کو اتار دیا اور کہنے لگا، میں تجھے یہاں کام کرنے کی اجرت عطا کرتا ہوں۔ اس نے میرے سارے کپڑے اتروا دیے اور اتنی سردی میں مجھ کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کام کرنے کا حکم دیا۔ میں دکھی دل سے اعشار پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ جو کو بھی پیس رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک حسین و جمیل پر نور چہرے والا نیک بندہ میرے پاس تشریف لایا۔ اس بندے نے مجھ سے دریافت کیا، اے نوجوان، کیوں اتنے دکھی ہو رہے ہو؟ میں نے اس بندے سے کہا، آپ کو میرے سے کیا لینا دینا ہے؟ جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہاں ہر روز بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی اور چپ چاپ جانے لگے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کہا تھا کہ یہاں بہت زیادہ انسان آتے ہیں پر مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت الفاظ بولے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سخت الفاظ کو سن کر چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو تھوڑا سا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کے لیے آئے ہیں، اب وہ بھی امید جاتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کچھ کھجوریں اور گرم دودھ لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، دودھ کے ساتھ کھجوریں کھاؤ اور آرام کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں یہ کھا پی کر سو جاؤں تو میرا یہ کام کون کرے گا؟ میرا مالک تو پہلے ہی مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو کر گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے یہ جو پیسے ہوئے ملیں گے میں یہ تمہیں پیس کر دوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور دودھ کے ساتھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ یہ عمل مسلسل کافی دن تک جاری رہا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہتر ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔
اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیدا ہوئی۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو ہی میری غلطیاں نکالے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو رونے لگے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے یہ الفاظ بول کر برا بلا کہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابو ذر، تو نے بلال کی ماں کو یہ بات کہی ہے، کیا تمہارے دل سے جہالت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی زمین پر لیٹ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، اے بلال، میں اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ میرے منہ کو اپنے پاؤں کے ذریعے مسل نہیں دو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ لفظ سنتے ہی رونے لگے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے لگ کر فرمایا، اے حضرت ابو ذر، میں کس طرح اس چہرہ مبارک کو روند سکتا ہوں جس کے منہ سے اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہو۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔